جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب جو ان کے قوم کے سردار اور دوسرے لوگ جب اس کشتی کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں پیدا ہوئے اور جنت میں ہی رہتے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملی کی پریشانیوں سے آزمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ہجرت کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کروائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پہ ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی پسندیدگی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پریشانیاں اور مشکلات ڈال کے ان کے صبر کو، ان کی تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو اور ان کی ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہانس کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھایا ان کو، ان کے اس دنیا میں بھی رتبے کو بڑھایا اور آخرت میں بھی بڑھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ میں نے ان پہ یہ مشکلات ڈالی لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور اللہ کے احکام سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس میں ہم آج کے انسانوں کے لیے بہت سبق ہے کہ آج بھی ہم فیملی پریشر اور ہجرت کے مسائل سے دوچار ہیں کہ ہم بہن بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا، باپ بیٹے کی مرضی کے بغیر فیصلہ کرتا ہے، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، پھر سنگل پیرنٹنگ بہت عام ہو گئی ہے، پھر ہجرت زیادہ تر اکانومی اور فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں کہ وہ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور جس ملک میں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہاں ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ تو ہم آج کے تمام انسانوں کے لیے ان انبیاء کرام کے سبق ہے کہ ان سب کو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آزما رہا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرما رہا ہے، اور ہمیں کل کے لیے تیار کر رہا ہے اور ایک بہتر انسان بنا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی آرام و سکون میں شروع ہوئی اور آرام و سکون میں ختم ہو گئی تو امتحان کون سی آزمائش، پھر تو آپ ایک عام زندگی گزار کے چلے گئے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اعلیٰ مقام اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا ہوتا ہے تو ان کی مشکلات میں اضافہ کر کے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور دوسری جگہ فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سو ہم سب کو اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، ہماری تکلیفیں ختم کیوں نہیں ہو رہی، ہماری آزمائشیں بند کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم ہی کیوں کہ سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں لیکن ہم سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے درجات، آپ کا رتبہ بڑھانے کے لیے آپ کو ان تکالیف میں ڈالا ہے، اور اگر آپ ان پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر دے گا۔ اب ہم اس میں شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔
حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں پیدا ہوئے اور جنت میں ہی رہتے تھے جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ذریعے اس دنیا پر اتارا کہ دنیا میں ہم آ کے ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چل کر سرخرو ہوتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف شیطان کی خواہشات پہ چل کے برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین، اس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے زمین پر ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو معاف کر کے ان کو یہ موقع نہ دیا ہوتا کہ ہم اس دنیا پہ آئیں، اپنا امتحان دیں، اور اگر ہم اچھے عمل کریں تو ہم ہمیشہ ہمیش کی جنت میں، اور اگر ہم برے عمل کریں تو ہمیشہ ہمیش کی دوزخ میں چلے جائیں۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ہمیش ہمیش کی جنت میں رہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کو مت چھوڑیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کا کہا ہے ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ شیطان کے عارضی زندگی گزارنے کے طریقے اور عارضی آسائشوں کے چکر میں ہم اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی خراب کر دیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کے دو بیٹوں کا، کہ ان کے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابیل کا قتل کر دیا، تو ایک باپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس کے بیٹے کی وفات اس کی زندگی میں ہو جائے، لیکن اس کی وفات کی وجہ اس کا دوسرا بیٹا ہو جس نے ان کو قتل کر دیا۔ تو ایک بیٹا مقتول اور دوسرا قاتل، یہ بہت تکلیف کی بات ہے، ایک باپ کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب تکالیف سے حضرت آدم علیہ السلام کو گزارا اور ان کو ایک بہترین انسان اور ایک بہترین نمونہ ہم سب کے لیے بنایا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کا اپنا بیٹا اور ان کی اپنی بیوی ان کی تبلیغ پہ سن کر ہدایت پہ چلنا نہیں شروع کیا، کیونکہ ہدایت نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے نہ کسی پیغمبر کے۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ ہم اور آپ صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہدایت دینا نہ دینا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور رب تعالیٰ چاہے تو ہر انسان کو ہدایت پہ لا سکتا ہے، لیکن پھر آزمائش کہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر چلیں، اور ہمیں آیت الکرسی کے فوراً بعد یہی کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ دین پہ چلیں اپنی آزاد مرضی سے۔ اور کیونکہ بغیر آزاد مرضی کے تو فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بٹ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنی آزاد مرضی سے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیری رضا میں خوش ہوں، میں تیری تمام امتحانات میں تیرے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کے تیری جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس شیطان کی باتیں مانیں اور شیطان کے رستوں پر چلیں تو پھر ہم ہمیشہ ہمیش کی دوزخ میں ہی ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ،
950 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان سب کافروں سے نجات دے اور ہم کو بچا، اور زمین پہ صرف تیرے برگزیدہ بندے، تیرے نیک بندے، تیرے ماننے والے بندے ہی رہیں، اور سب ان کفار کو اور نافرمانوں کو تو مٹا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب جو ان کے قوم کے سردار اور دوسرے لوگ جب اس کشتی کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ بوڑھے شخص 950 سال کی عمر میں کشتی بنا رہے ہیں خشکی کے اندر، جہاں پانی کا قریب کوئی امکان نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہی کہتے تھے ان کو کہ ابھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تھوڑے دنوں بعد ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، جب عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا، جو کہ بہت ہی کم لوگ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ہر قسم کے پرندے اور چرند پرند کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی پہ رکھ لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بھی بارش بھیجی اور زمین سے بھی پانی، اور اس نے ہر نافرمان اور کافر کو ڈبو کے رکھ دیا، اور تمام ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ کشتی چلتی رہی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نافرمانوں میں مت ہو، تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ پر اس بیٹے نے کہا ابا جان، میں اب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کے بیچ میں ایک لہر حائل ہو گئی، اور وہ بھی تمام نافرمانوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ صرف اپنے ماننے والے، اپنے ایمان والوں کو جگہ دی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کے بعد ان کے ماننے والے جو اس کشتی میں سوار تھے، انہی کی اولاد سے یہ زمین آباد ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔